السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ اسے پسند نہیں تھا تو ناپسند بھی نہیں تھا۔ جب امی نے حالہ کی محبت میں یہ رشتہ طے کیا تو اچانک زہرا کو وہ بہت ہی اچھا لگنے لگا، پوری دنیا سے الگ۔ کیونکہ دل کا محل بالکل خالی تھا تو کہیں چپکے سے اس محل کا راجا بن بیٹھا، اور اس کی کزنز وہ بھی تو اسے یہ احساس دلاتی رہتی کہ وہ کتنی خوش قسمت ہے۔ سحر اس کی خوش قسمتی ہی تو تھا۔ پورے خاندان کی کنواری لڑکیاں اس کی ہمراہی کے خواب دیکھتی تھی، مگر وہ اس کی قسمت ٹھہرا۔ وہ MSc کے پہلے سال میں تھی جب ایک سنہری شام دونوں کی منگنی کی تقریب ہوئی۔ گلابی جالی دار دوپٹے کے حالے میں اس کا چہرہ چمکتا تھا اور ہونٹ دوپٹے کے ہم رنگ معلوم ہوتے تھے، اور اس کے پہلو میں بیٹھا ساحر دھیمی مسکان چہرے پر سجائے وقفے وقفے سے جب اس پر نگاہ ڈالتا تو لبوں میں دبی مسکان کچھ مزید گہری ہو جاتی۔ منگنی کے 4 دن بعد ساحر کی انگلینڈ کی فلائٹ تھی، لہٰذا ان کو بات چیت کے لیے کچھ وقت دے دیا گیا۔ تم خوش ہو نا زارا؟ اس نے اس سے دھیمے لہجے میں پوچھا جو وہ ہمیشہ سے سنتی آئی تھی۔ زارا سے اپنی خوشی سنبھالی ہی نہیں جا رہی تھی۔ اسے لگا اگر وہ بولی تو کچھ الٹا سیدھا بول دے گی، چنانچہ اس نے صرف سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ میں بھی بہت خوش ہوں، تم بالکل ویسی ہی ہو جیسی میں سوچا کرتا تھا کہ میری بیوی ہو۔ امی نے بالکل میرے مزاج کے مطابق لڑکی ڈھونڈی ہے۔ میں تھوڑی جذباتی ہوں، لیکن وہ اپنی حامی کا اعتراف کرتے ہوئے رک گئی۔ میں جانتا ہوں زارا، بچپن سے تمہیں دیکھ رہا ہوں، مگر میں سنبھال لوں گا۔ وہ جیسے اس کی ہر خوبی حامی قبول کرنے کا عندیہ دے رہا تھا۔ آپ مجھ سے فون پر بات تو کیا کریں گے نا؟ جھجکتے ہوئے زارا نے وہ بات پوچھی جو اس کے دماغ میں کب سے چل رہی تھی۔ آف کورس زارا، تم منگیتر ہو میری، اور اب اس سے میرے ہر دکھ سکھ کی ساتھی ہو۔ تم سے بات نہیں کروں گا تو کس سے کروں گا؟ وہ ہنسی۔ ہر روز اس نے یقین دلایا تھا دونوں کے لبوں پر ایسی مسکراہٹ تھی جو آج سے پہلے اتنے سالوں میں زمین و آسمان نے کبھی نہ دیکھی تھی۔ پھر وہ انگلینڈ چلا گیا PhD کرنے۔ 4 سال کی مسافت تھی، وہ دن انگلیوں پر گن گن کر کاٹتی۔ وہ وعدے کے مطابق اس سے ہر روز ہی بات کرتا تھا۔ 2 سال میں اس کا MSc مکمل ہو گیا اور انتظار مزید مشکل ہو گیا۔ پھر ساحر کے مشورے پر اس نے ایک پرائیویٹ فرم میں جاب کر لی۔ کیلنڈر سرخ نشانوں سے بھرتے گئے۔ وہ 20 سے 24 کی ہو گئی اور بلاخر 4 سال مکمل ہو گئے۔ زارا جیسے 4 سال بعد زندہ ہو گئی۔ اس کے انگ انگ سے وہی رنگ پھوٹنے لگے جو اس کی شخصیت کا خاصہ تھے۔ مسکراہٹ اس کے روم روم سے پھوٹتی اور آنکھوں کی چمک میں مزید اضافہ ہو گیا۔ گھر والے بھی اس کی شادی کی باتیں کرنے لگے۔ کزن سب پوچھنے لگی زارا فرنیچر کیسا لوگی، زارا لہنگا کیسا سوچا، زہرا ساحر بھائی کیا پہنیں گے؟ وہ سوچتی جواب دیتی بس آنے ہی والا ہے ساحر۔ ہر روز اس کے سامنے وہ الگ ہی زارا ہوتی، بے وجہ بلا تکان بولتی ہوئی زارا، بغیر سوچے سمجھے کچھ بھی بولنے والی زارا، اور وہ بھی اس کی باتوں کا برا نہ مانتا۔ وہ دونوں پاس نہ ہو کر بھی ایک دوسرے کے پل پل سے واقف ہوتے تھے۔ اس کی جاننے والیاں اس کو رشک کی نگاہ سے دیکھتی تو اس کا دل تفاخر سے بھر جاتا۔ پورے خاندان میں کسی کا منگیتر میرے منگیتر جیسا نہیں۔ یہ بات اس نے ویڈیو کال کے دوران ساحر سے بھی کر دی، اور وہ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی اپنی تعریف پر بس مسکرا دیا۔ زارا، اب جو میں بات کرنے والا ہوں وہ دھیان سے سنو اور غور کرو اس پر۔ اس کے تھوڑے سیریس لہجے پر زارا بھی کچھ سیریس ہوئی۔ کیا بات ہے یار، تم تو جانتی ہو کہ میری PhD مکمل ہو گئی ہے۔ اور وہ رکا۔ اور تمہیں معلوم ہی ہے کہ حالی ہولی PhD سے آج کل کچھ بھی نہیں بنتا۔ تو میرے کلاس فیلو یہاں مزید ایک کورس کر رہے ہیں، پروفیشنل کورس ہے، بہت فائدہ مند۔ زارا ٹھٹک گئی۔ وہ کیا کہنے جا رہا تھا؟ زارا، اس کا کلیجہ بے حد نرم تھا، مگر میں چاہتا ہوں تم میری بات سمجھو۔ میں جانتا ہوں کہ تم میری واپسی کے لیے بہت ایکسائٹیڈ ہو، مگر کیا؟ زارا نے اس کی بات کاٹ دی۔ زارا، تھوڑا پریکٹیکل ہو کے سوچو۔ ٹیکنیکل کورس ہے اور پاکستان میں بہت کم لوگوں نے یہ ڈگری لی ہوئی ہے۔ مجھے ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا، ہماری زندگی سنور جائے گی، اور جو زندگی بگڑ رہی ہے وہ ہماری نہیں ہے کیا؟ وہ چیخی۔ میں تمہارے انتظار میں ایسے گل رہی ہوں جیسے کوئی نمک کا ٹکڑا پانی میں گلتا جاتا ہے اور ختم ہوتا جاتا ہے۔ مجھے اور مت آزماؤ۔ زارا، صرف 4 سال کی بات ہے، پلیز سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ تھوڑا سا چڑ گیا۔ ہمیشہ جذباتی ہو کر مت سوچا کرو۔ اور زارا اس سے کہہ نہیں پائی، تمہارے ساتھ تھا ہی جذبات کا رشتہ۔ پریکٹیکل تعلق تو بہت سو سے ہوتا ہے، خاص تو وہ ہوتا ہے جس سے جذباتی تعلق ہی ہو۔
تو پھر کیسے نکالوں جذبات کو بیچ سے؟ زارا ضد پر اڑ گئی۔ ساحر نے ہر دلیل دی، پیار سے، غصے سے، ہر طرح سمجھانا چاہا، پر زارا کی ایک ہی بات۔ دونوں میں زبردست لڑائی ہوئی، دونوں ہی اپنی اپنی بات سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہ تھے اور نہ ہی اپنی بات ایک دوسرے کو سمجھا پا رہے تھے۔ بات دھیرے دھیرے دونوں کے گھر والوں کو بھی پتہ چل گئی۔ سب لوگ زارا کے موقف کے حامی تھے اور ساحر سے واپسی کا تقاضا کر رہے تھے۔ زارا کی ان دنوں ساحر سے بالکل بات بند تھی۔ وہ نہ اسے کال کرتا، وہ نہ اٹھاتی، میسج کرتا، وہ نہ دیکھتی۔ ساحر نے تنگ آ کر گھر کے نمبر پر بھی فون کر کے زارا سے بات کرانے کا کہا، مگر زارا نے صاف انکار کر دیا۔ پھر بھی ایک دوپہر وہ آفس میں تھی تو خالہ نے کال کر کے اسے آفس سے سیدھا اپنے گھر آنے کا کہا۔ زارا کچھ سوچتی ہوئی ان کے گھر چلی آئی۔ زارا بیٹا، تم دونوں نے یہ کیا مسئلہ بنایا ہوا ہے؟ ادھر وہ نہیں مان رہا، ادھر تم اڑی ہوئی ہو۔ بیٹا تھوڑی سمجھداری سے کام لو، اتنی چھوٹی سی بات کو اس قدر نہیں کہتے کہ تعلق میں دراڑ پڑنے لگے۔ خالہ نرم لہجے میں اسے سمجھانے لگی۔ میں کیا کروں خالہ، آپ ہی بتائیے، اگر وہ اڑ گیا ہے تو تم ہی مان جاؤ۔ بیٹا 4 سال کتنے ہوتے ہیں، پہلے بھی تو کٹ گئے نا، اب بھی کٹ جائیں گے۔ اور وہ پھر صرف اپنے بارے میں ہی تو نہیں سوچ رہا، وہ تو تم دونوں کی بات کرتا ہے۔ اور کہنا آسان ہے 4 سال کتنے ہوتے ہیں، کاٹنے والے کو معلوم ہے کہ یہ کتنے ہوتے ہیں، اور پھر اب کچھ ہو بھی نہیں سکتا۔ خالہ نے بات جاری رکھی۔ اس نے فیس جمع کرا دی ہے بیٹا، داخلہ لے لیا ہے، ویزا آگے بڑھوا لیا ہے، اب وہ کیسے واپس آئے؟ زارا کے دل کو دھکا لگا، مگر وہ تو سمجھتی تھی کہ اب ہر فیصلے میں وہ آدھے آدھے شریک ہیں، تو سحر نے یہ خیال غلط ثابت کر دیا تھا۔ وہ خاموشی سے گھر آ گئی اور سب سے کہہ دیا سحر پر مزید دباؤ نہ ڈالا جائے اور یہ کہ اس بات کو یہی ختم کر دیا جائے۔ چند دنوں میں سب نارمل ہو گیا۔ وہ لمبی لمبی ٹیلی فونک باتیں، مگر زارا نارمل نہ ہوئی۔ اس کو ہر رات پورے دن کی ردا سنانا سب ختم ہو گیا۔ اب وہ اسے صرف رسمی باتیں کرتی اور 1-2 منٹ بعد فون رکھ دیتی اور وہ سوچتا شاید وہ ناراض ہے، چند دنوں میں خود ہی ٹھیک ہو جائے گی، مگر کچھ ٹھیک نہ ہو سکا۔ زارا کے اندر کی چنگاریاں دھیرے دھیرے لو دینے لگی، کچھ ہولے ہولے اس کے دل کو اندر سے کاٹنے لگا۔ ان 4 سالوں میں اس کی ہم عمر کزنیں، دوستیں سب بیاہی گئی تھی، اور جو کبھی اس کو رشک سے دیکھتی تھی، مزید 4 سالوں کا سن کر اب اس کو ترس سے دیکھنے لگی۔ پھر ایک دن خالہ اور عاصم سحر کا چھوٹا بھائی مٹھائی کا ٹوکرا اٹھائے گھر آئے۔ خوشی کی خبر تھی، انہوں نے زارا کو ساتھ لپٹا لیا۔ سحر کہہ رہا تھا زارا ناراض ہے، اسے گھر جا کر خود بتائیں، تو اس لیے آئی ہوں میں اپنی بہو کے پاس۔ انہوں نے ہنستے ہوئے اس کی تھوڑی دبائی۔ کیا بات ہے آپا، آپ بتا بھی دیں۔ امی جو باورچی خانے سے آ رہی تھی ہاتھ پوچھتے ہوئے پوچھا۔ ارے نسیمہ، بات سمجھو، دونوں بچوں کی زندگی سنور گئی، تم چلو اندر بیٹھ کر بتاتی ہوں۔ پھر ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر انہوں نے اطلاع دی کہ سحر کا ملتان کی ایک کمپنی سے معاہدہ ہو گیا ہے، اور یہ کہ وہ جیسے ہی واپس آئے گا کمپنی والے اسے فوراً ہائر کر لیں گے۔ سیلری پیکج ٹھیک ٹھاک تھا اور دیگر مراعات اس کے علاوہ تھی۔ یہ ہوتا ہے ایسے کورس کرنے کا نتیجہ۔ سحر بتا رہا تھا کہ پورے ملتان میں صرف 4 آدمی ہیں جنہوں نے یہ کورس کیا ہوا ہے، اور اب 5واں وہ ہے۔ ایسے ہی تو نہیں لوگ ہاتھوں ہاتھ لے رہے اسے۔ زارا چپ چاپ سر جھکائے اپنے خالی ہاتھ دیکھنے میں مصروف تھی۔ لیکن آپا ملتان میں جا، پھر تو وہ رہائش بھی وہیں کرے گا۔ ارے نسیمہ، رہائش کا سارا خرچہ وہ اٹھائیں گے، سب کچھ دیں گے، وہ بس جہاں جہاں کمپنی بھیجے گی وہاں وہاں جائے گا۔ اور زارا، وہ کدھر رہے گی؟ ارے زارا تو ہماری بیٹی ہے، ہمارے گھر میں ہی رہے گی، وہ ہر ہفتے آیا کرے گا گھر۔ خالہ جس خبر کو خوشخبری قرار دے رہی تھی، زارا کو نہ جانے کیوں کانٹے کی طرح چبھی۔ فضا میں گھٹن بڑھنے لگی تو وہ اٹھ کر باہر لان میں آ گئی۔ وہاں مستقیم کھڑا تھا۔ السلام علیکم زارا، کیا حال ہے؟ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ الحمدللہ۔ اچھا یہ دوائیاں پکڑو اور چیک کر لو کہ سب ٹھیک ہے نا؟ زارا نے شاپر تھام لیا اور دوائیوں کا جائزہ لینے لگی۔ وہ لوگ عرصے سے ان کے ہمسائے تھے۔ امی اکثر اسے چھوٹے موٹے کام بتا دیا کرتی تھی۔ زارا کی طرح مستقیم بھی اپنے والدین کا اکلوتا تھا۔ اس نے حال ہی میں ایم فل مکمل کیا تھا۔ سب ٹھیک ہے؟ مجھے لگ رہا ہے تمہاری ساس آئی ہوئی ہے۔ مستقیم نے اندازہ لگایا۔ شادی کی ڈیٹ ویٹ تو نہیں فکس ہو رہی؟ ابھی ایسا کوئی سین نہیں ہے۔ زارا کا لہجہ تھوڑا روکھا تھا۔ سحر بھائی نہیں آ رہے واپس؟ نہیں، وہ اب اس موضوع پر زیادہ نہیں بولتی تھی۔ رات کو حالانکہ باتیں اس کے دماغ میں گونجنے لگی۔ پہلے بھی انتظار اور بعد میں بھی انتظار، کیوں کرتے ہیں لڑکے منگنیاں؟ اگر انہیں شادی کی جلدی نہیں ہوتی تو
کیوں لگاتے ہیں لڑکیوں کو انتظار کی سولی پر؟ خود دنیا جہاں کی سیر کرتے ہیں، اپنے خواب پورے کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اپنے پیچھے کوئی ایسا چھوڑ جائیں جو روز انہیں یاد کر لے، ان کی واپسی کے لیے دعا کرے۔ کیوں رات کے 3 بجے جا کے زارا کے کمرے کا بلب بجھا؟ صبح وہ ناشتے کے لیے باہر آئی، نہ آفس گئی۔ امی پریشان ہو کر کمرے میں گئی تو وہ بخار میں تپ رہی تھی، لیکن ڈاکٹر کے پاس جانے سے انکار کر دیا۔ بخار نے شام تک زور پکڑ لیا، لیکن زارا ضد پر اڑی رہی۔ مجبوراً مستقیم کو کہہ کر ڈاکٹر کو گھر بلائے اور دوائی دی۔ 2 دن میں زارا نچڑ کر رہ گئی۔ خبر شہر کو بھی پہنچ گئی تھی اور اس نے زارا کو لاتعداد کالز کی، مگر زارا نے کسی ایک کا بھی جواب نہ دیا۔ مستقیم اس شام جب مستقیم اس کی عیادت کرنے آیا ہوا تھا اور سیاست اور موسم پر گفتگو جاری تھی، زارا نے اسے پکارا، اگر تمہیں کوئی انگلینڈ کا فوری ویزا دے اور کہے کہ آ کر PhD کر لو تو کیا تم جاؤ گے؟ مستقیم نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ ویسے ہی اس نے گہری سانس لی اور کچھ سوچ کر گویا ہوا، میں ذرا اس معاملے میں تھوڑا مختلف سوچ رکھتا ہوں۔ میں باہر جانے کی بجائے اپنے ماں باپ کے ساتھ رہنے کو ترجیح دوں گا۔ تو کیا تم زندگی میں کامیاب انسان نہیں بننا چاہتے؟ اسے جیسے یقین نہ آیا۔ شاید دنیا کے لیے میں کامیاب نہ بن پاؤں زارا، مگر میرے لیے کامیابی کی ڈیفینیشن کچھ اور ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ انسان ڈگریوں کا ڈھیر لگا لیتا ہے، اچھی گاڑی، اچھا بینک بیلنس رکھ لینے سے کامیاب نہیں ہو جاتے زارا، انسان نیچرل وے میں زندگی گزارنے سے کامیاب ہوتے ہیں۔ تو کیا ایک ایسا انسان جس نے دن رات محنت کی ہو اور ایک اعلیٰ مستقبل حاصل کر لیا ہو، وہ نیچرل وے میں زندگی نہیں گزارتا؟ قدرت نے سب چیزوں کے لیے وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ 20 سال کی عمر تک ایک بچے کو اس کے ماں باپ بھرپور توجہ دیتے ہیں، ایک بھرپور فیملی، ایسے لوگ جو اس کی ہر ٹینشن کو اپنی ٹینشن سمجھتے ہیں۔ مگر نوجوان اپنے کیریئر، اپنے مستقبل کے لیے انہی سالوں میں اپنے گھر والوں سے دور ہونے لگتے ہیں۔ میں نے بڑے لوگ دیکھے ہیں، میرے کلاس فیلوز، جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے دور ہو گئے، ایک اچھا مستقبل بنانے کے لیے۔ تم مجھے بتاؤ ذرا کہ اگر ایک انسان اکیلا اس دنیا میں رہتا تو کیا یہ سارے جھنجٹ ہوتے؟ کبھی بھی نہیں۔ انسان خود سے زیادہ دوسروں کے لیے کماتا ہے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، لیکن آخر میں جب وہ یہ سب حاصل کر چکا ہوتا ہے تو وہ لوگ بہت دور جا چکے ہوتے ہیں جن کے لیے اس نے اتنی مشقت کی ہوتی ہے۔ وہ حساسیت کے عالم میں بول رہا تھا اور ذرا جھٹکے سے سیدھی ہوئی۔ مستقیم، مجھ سے شادی کرو گے؟ خاندان میں بھونچال آ گیا۔ جس نے سنا انگلیاں دانتوں میں دبا لی۔ زارا نے سحر سے شادی سے انکار کر دیا۔ یہ کیسے ہوا؟ اور زارا کو اس پاگل پن کی کیسے سوجی؟ جتنے منہ اتنی باتیں۔ میری چھوٹی سی تکلیف پر تڑپ اٹھنے والے میرے ماں باپ کیسے نہ سمجھ پائے کہ میں کس ذہنی اذیت کا شکار ہوں۔ اس کے آنسو اس کے گالوں پر بہنے لگے۔ اکلوتی ہونے کی وجہ سے کسی بھی چیز کے لیے کبھی انتظار نہ کرنے والی زارا نے 4 سال اپنے منگیتر کا انتظار کیا۔ کیا یہ عام سی بات تھی؟ کیا ویسی ہی جیسی سب لڑکیوں کے لیے ہوتی ہے؟ امی، کیا لگتا تھا آپ کو زارا کو بہت سارا پیسہ خوش کر دے گا؟ زارا کو شوہر چاہیے تھا امی، پیسہ بنانے والی مشین نہیں، کیونکہ منگنی کر کے اگلے 8 سال وہ شادی کے بغیر رہ سکتا تھا۔ کیوں لٹکایا ایک ایسی لڑکی کو انتظار کی سولی پر جس نے اس کے نام کی انگوٹھی پہننے سے پہلے اس سے تاعمر انتظار کرنے کا وعدہ اور ساتھ رہنے کی منت نہیں کی تھی؟ تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے زارا، اتنا اچھا لڑکا بغیر کسی محنت کے مل گیا؟ ملتا ہی تو نہیں امی، وہ حلق کے بال چیخی، جیسے بچے کو چاند دکھا دیا جائے اور یہ کہہ دیا جائے کہ یہ تمہارا ہے، یا جیسے چکور ساری زندگی چاند تک پہنچنے کی کوشش میں ہر رات اڑتا رہے اور ہر صبح تھک ہا کر نیچے گر جائے۔ بالکل ایسے ہی ہے میرا اور اس کا تعلق۔ اتنی حامیہ تھی اس میں تو پہلے کیوں نہیں انکار کیا تھا؟ اول تب معلوم ہی نہیں تھا، یہ تو اب پتہ چلا ہے۔ مجھے سحر سے شادی کرنی تھی امی، اس کے عہدے سے نہیں۔ مجھے ایسا شوہر نہیں چاہیے جو لاکھوں کما کر دے، مجھے تو ایسا چاہیے جو لاکھوں کے برابر توجہ دے، جسے 1000 کاموں میں بھی میرا خیال رہے، جو چاہے تھوڑا کم بھی کما لے مگر جب کسی دن میرا دل چاہے تو اس وقت مجھے آئس کریم کھلانے لے جا سکے، جس کے انتظار میں رات کے آخری پہر تکیہ نہ بھیگے، جس سے کوئی بات کرنے کے لیے کسی واسطے کی محتاج نہ ہوں، جس کے ساتھ بیٹھ کر میں ہر رات ہر دن کی کہانی بیان کروں۔ امی تھک کے جیسے کرسی پر گر گئی تو ذرا ان کے پاس نیچے بیٹھ گئی اور ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ مجھے وہ چاہیے امی جس کے لیے موسٹ امپورٹنٹ میں ہوں اور جو میرے پکارنے پر دنیا کے دوسرے کونے سے بھی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر میرے پاس آ سکے۔
بہت سے لوگوں کی نظر میں یہ زارا کا احمقانہ اور جذبات فیصلہ تھا، اور غور کیا جاتا اس کی اپنی امی تک اس سے ناراض تھی، مگر اس کے باپ نے اس کا ساتھ دیا اور مستقیم کا رشتہ قبول کر کے اگلے ہفتے ہی اس کا نکاح کر دیا۔ زارا نے تو جس چیز کا انتخاب کیا تھا وہ اس پر خوش تھی، مگر دور بیٹھا ساحر راتوں کو جانے کیوں بے چین ہو کر اٹھ جاتا تھا اور دیر تک اپنے خسارے کا حساب لگاتا تھا۔